بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وائس اسٹوریز بائی علینا کے محترم سامعین، میں علینا خان آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہوں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔ دجال اس وقت کہاں ہے؟ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک منادی سب کو نماز کے لیے مسجد میں جمع ہونے کا اعلان کر رہا تھا۔ میں بھی مسجد چلی گئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ میں مردوں کے پیچھے عورتوں کی صف میں تھی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرما لی تو آپ ممبر پر تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ کا رخ انور تبسم تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ہر آدمی اپنی نماز کی جگہ پر موجود رہے۔ پھر آپ نے مجھ سے سوال کیا، کیا تم جانتے ہو میں نے تم لوگوں کو کس لیے جمع کیا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم لوگوں کو اس لیے اکٹھا کیا ہے کہ نصرانی تمیم داری میرے پاس آئے تھے، انہوں نے بیعت کی اور مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے مجھے ایک بات بتائی جو مسیح دجال کے بارے میں ہے، جس کا ذکر میں تم سے کرتا رہا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ میں 30 مزید لوگوں کے ساتھ ایک بحری بیڑے میں سوار ہوا، لیکن سمندری طوفان کی وجہ سے ہم مہینہ بھر سمندر میں بھٹکتے رہے۔ پھر ایک دن ہمارا بحری بیڑا غروب آفتاب کے وقت سمندر میں ایک جزیرے کے کنارے جا لگا۔ ہم بیڑے کی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہو گئے، جہاں ہمیں موٹے اور گھنے بالوں کے اندر چھپا ایک جاندار ملا۔ ہم نے اس سے کہا کہ تو کون ہے اور کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ میں جساسا ہوں۔ ہم نے کہا جساسا کیا ہے؟ اس نے کہا جساسا مانے بہت زیادہ جاسوسی کرنے والا۔ اس نے کہا کہ تم لوگ اس عمارت میں موجود شخص کی طرف چلو جو تمہاری خبروں کا سخت مشتاق ہے۔ جب اس نے ایک شخص کا نام لیا تو ہمیں خوف محسوس ہوا کہ یہ جساسا کہیں کوئی شیطان تو نہیں۔ ہم تیزی سے چلتے ہوئے اس عمارت میں داخل ہوئے تو وہاں ہم نے بہت زیادہ عجیب الخلقت انسان دیکھا۔ اس کے دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک کا حصہ لوہے کی زنجیروں کے ساتھ جکڑا ہوا تھا۔ ہم نے کہا تیرا برا ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ پہلے تم بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو اور یہاں کیسے آئے؟ جواب دیا کہ ہم عرب لوگ ہیں، ہمارا بحری بیڑا سمندری طوفان کی زد میں آ گیا، ہم ایک مہینے تک بھٹکتے رہے، پھر ہم تمہاری جزیرے کے کنارے سے جا لگے۔ جزیرے کے اندر ہمیں موٹے اور گھنے بے تحاشا بالوں والا جاندار جساسا ملا اور وہ ہمیں تمہارے پاس لے آیا۔ حالانکہ ہمیں اس سے سخت ڈر محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں وہ شیطان ہی نہ ہو۔ اس قیدی شخص نے ہم سے سوال کیا کہ کیا علاقہ بیسان کے کھجوروں کے درخت پھل دیتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں دیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ وہ وقت قریب ہے جب وہ پھل نہیں دیں گے۔ اس نے کہا کہ مجھے بحیرہ تبریہ کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں پانی ہے؟ جواب دیا کہ اس میں تو بہت پانی ہے۔ اس نے کہا کہ قریب ہے کہ اس کا پانی غائب ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے شام کے علاقے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ کہ کیا چشمے میں پانی ہے اور کیا وہاں کے باشندے اس کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ ہاں اس میں بہت پانی ہے اور وہاں کے باشندے اس کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے امیوں یعنی اہل عرب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ وہ مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں سکونت پذیر ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ کیا اہل عرب نے ان کے ساتھ جنگیں لڑیں؟ ہم نے کہا کہ ہاں۔ اس نے کہا تو اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے اسے بتایا کہ وہ اپنے ارد گرد کے عربوں پر غالب آ گئے ہیں اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کر لی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ بات ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اور اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں ہی مسیح دجال ہوں۔ وہ زمانہ قریب ہے جب مجھے نکلنے کی اجازت مل جائے گی، میں نکل کر زمین میں ہر جگہ جاؤں گا اور 40 راتوں کے اندر پوری دنیا گھوموں گا، کسی جگہ کو نہیں چھوڑوں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔
وہاں جانا میرے لیے حرام ہے۔ میں جب بھی ان دو بستیوں میں جانے کی کوشش کروں گا تو ایک فرشتہ اپنے ہاتھ میں سونتی ہوئی تلوار لیے میرے سامنے آ جائے گا، وہ مجھے اس میں جانے سے روک دے گا۔ ان دونوں شہروں کے تمام راستوں پر فرشتے پہرا دے رہے ہیں۔ پھر فرمایا، خبردار رہو، کیا میں تمہیں اس کی خبر پہلے نہیں دے چکا؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمیم کی بات اچھی لگی، وہ اسی کے مطابق ہے جس کے بارے میں تم سب کو آگاہ کر چکا ہوں، اور جو کچھ میں نے تمہیں مکہ اور مدینے کے بارے میں بتایا تھا، یاد رکھو وہ شام کے سمندر میں ہو سکتا ہے یا پھر یمن کے سمندر میں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، جو بھی وہ ہے مشرق کی طرف ہی ہے۔ پھر آپ نے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا۔ سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ حدیث رسول اللہ سے سن کر حفظ کر لی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تم لوگوں پر دجال کے علاوہ دیگر جہنم کی طرف بلانے والوں کا زیادہ خوف ہے۔ اگر وہ نکلتا ہے تو تمہاری طرف سے ان کے خلاف اس کی تکذیب کے لیے دلائل دینے والا میں ہوں گا، اور اگر میں نہ ہوا تو ہر شخص اپنی طرف سے حجت قائم کرنے والا خود ہوگا، اور حق تعالی میری غیر موجودگی میں ہر مسلمان کا ناصر اور مددگار ہے۔ وہ گچھے دار بالوں والا ایک جوان ہے، اس کی ایک آنکھ بے نور ہے، تم میں سے جو اسے پائے اس کے سامنے سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ وہ عراق اور شام کے درمیان ایک راستے سے نکل کر آئے گا، وہ دائیں طرف بھی تباہی مچانے والا ہوگا اور بائیں طرف بھی۔ اے اللہ کے بندو، تم ثابت قدم رہنا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ زمین میں اس بادل کی طرح سفر کرے گا جس کے پیچھے ہوا لگی ہو۔ وہ ایک قوم کے پاس جائے گا، انہیں دعوت دے گا، وہ اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی باتیں مانیں گے، تو وہ آسمان کے بادل کو حکم دے گا تو وہ پانی برسانے لگے گا، پھر وہ زمین کو حکم دے گا تو وہ فصلیں اگائے گی۔ شام کے اوقات میں ان کے جانور چراگاہوں سے واپس آئیں گے تو ان کے کوہان سب سے زیادہ اونچے اور تھن دودھ سے بہت بھرے ہوئے ہوں گے۔ پھر دجال ایک اور قوم کے پاس جائے گا اور انہیں بھی دعوت دے گا، پھر وہ اس کی بات کو ٹھکرا دیں گے، وہ انہیں چھوڑ کر چلا جائے گا تو وہ قحط کا شکار ہو جائیں گے، ان کے مال مویشی میں سے کوئی چیز ان کے ہاتھ میں نہیں ہوگی۔ وہ ویران زمین کے پاس سے گزرے گا تو اس سے کہے گا کہ اپنے خزانے باہر نکال دے، چنانچہ ویران زمین سے وہ خزانے نکل کر اس کے پیچھے اس طرح لگ جائیں گے جس طرح شہد کی مکھیاں اپنے سردار کے پیچھے ہو لیتی ہیں۔ پھر وہ ایک بھرپور جوان کو بلائے گا اور تلوار کے وار سے اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا، اور دونوں ٹکڑے اس قدر فاصلے پر کر دیے جائیں گے جس قدر تیر مارنے والے اور نشانے کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے۔ پھر وہ اسے بلائے گا تو وہ زندہ ہو کر دمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہنستا ہوا آئے گا۔ وہ دجال اسی عالم میں ہوگا جب اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم علیہ السلام کو مبعوث فرما دے گا۔ وہ دمشق کے مشرقی حصے میں ایک سفید مینار کے قریب 2 کیسری کپڑوں میں 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو قطرے گریں گے، اور سر اٹھائیں گے تو اس سے چمکتے موتیوں کی طرح پانی کی بوندیں گریں گی۔ کسی کافر کے لیے جو آپ کی سانس کی خوشبو پائے گا، اس کے پاس مرنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا۔ ان کی سانس کی خوشبو وہاں تک پہنچے گی جہاں تک ان کی نظر جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے تلاش کریں گے اور باب لد پر اسے پکڑ کر قتل کر دیں گے۔ پھر آپ لوگوں کے پاس تشریف لائیں گے اور بطور شفقت ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے اور انہیں جنت میں اعلیٰ درجات کی خوشخبری سنائیں گے۔ آج کے موجودہ دور میں شہر اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر مقام لد واقع ہے۔ 1400 سال قبل جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی تھی، اس وقت لد ایک چھوٹا سا غیر اہم گاؤں تھا۔ اس وقت کسی کے وہم و گماں میں بھی یہ بات نہ تھی کہ یہ شہر بین الاقوامی شہرت اختیار کرے گا۔ اسرائیلی حکومت اس شہر پر خصوصی توجہ دیتی ہے۔ یہاں ایک بین الاقوامی جدید ہوائی اڈہ بھی ہے جس کا ایک ٹرمینل جدید ترین سہولتوں سے آراستہ کیا گیا ہے، اور 1999 میں قائم ہونے والے اس ٹرمینل کو ابھی تک نہیں کھولا گیا۔ یہودیوں کا خیال ہے کہ جب ان کا مسیح الدجال دنیا میں آئے گا تو پوری دنیا کو یہودی بنا دے گا۔
لیکن اگر بقول مسلمانوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد اس کی جان کو کوئی خطرہ محسوس ہوا تو اسے فوری طور پر اس جدید ٹرمینل سے تیز ترین جہاز میں سوار کروا کر کسی ہمدرد یورپی یا امریکی شہر بھیج دیا جائے گا۔ انشاءاللہ آنے والا وقت ثابت کرے گا کہ یہودیوں کا یہ مقدس مسیح کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک بدترین انجام سے دوچار ہوگا اور اس کی مددگار شیطانی قوتیں ناکام و نامراد ہوں گی۔ مسیح الدجال کی تیسری اور آخری قسط کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔